لیکن شرک کا ایک معاملہ وہ تھا جو اس معاشرے میں تھا، وہ کیا تھا؟ بت پرستی. بتوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کو دھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، دودھ سے دھو رہے ہیں، پانی سے دھو رہے ہیں، پھر دھون پی رہے ہیں، جیسے ہندو اب بھی کرتا ہے. ہندوستان کے اندر بت بنا رکھے عجیب عجیب شکلوں کے، کسی کی ناک جو ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کی طرح ہے، کسی کا کچھ اور ہے، کسی کے 10 ہاتھ ہیں، 10 پاؤں ہیں، بنا رکھی ہے شکلیں. پھر ان کو جا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، متھے ٹیکتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ان کو پھر نہلاتے ہیں، دھوتے ہیں، اس کا دھون تبرک سمجھ کر پیتے. یہ ہے عامیانہ شرک جو دنیا میں رہا ہے. پہلے تو اس پر تنقید کی گئی ایک ضرب المثل کے طور پر، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، دیکھو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے توجہ کے لیے، غور کے لیے، فاستمعوا لہ، تو اسے بڑی توجہ سے سنو، سرسری طور پر نہ سنو، کان دھر کر دل لگا کر سنو. یہ ذرا فرق نوٹ کر لیجئے، سمع یسمع کے معنی ہے سننا، اور استمع یستمع اس کے معنی کیا ہے؟ غور سے سننا. یہی لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اے لوگو جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کی قرات ہو، قرآن کو پڑھا جائے تو پوری توجہ سے اس کو سنو اور خود خاموش رہو، تاکہ پوری کنسنٹریشن تمہاری قرآن کے سننے پر ہو جائے. تو استماع کا لفظ یہاں پر آیا کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم جو شرک کرتے ہو، تم جو بتوں کو پوجتے ہو، چومتے ہو، چاٹتے ہو، ان کے آگے نذرانے پیش کرتے ہو، بہت سے بتوں کے سامنے جو ہے قربانیاں دی جاتی تھی، بچوں کو قربان کیا جاتا تھا. آج بھی ہندوستان کے اندر بچوں کی قربانی دی جاتی ہے دیوتاؤں کے سامنے، ہلاک کیے جاتے ہیں بچے، یہ ہوتا ہے. تو فرمایا ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ کرو، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ ساری ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، پرارتھنا کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، چلا رہے ہو ان کے سامنے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہیں چاہے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں. اب دیکھیں یہاں پہ قافیہ فاستمعوا لہ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن کا میوزک ہے، غنا ہے قرآن کا. اس میں جو ایک صوتی آہنگ جو ہے قرآن مجید کی آیات کے اندر، اس سے ایک ملکوتی غنا، ایک ملکوتی موسیقی، ڈیوائن میوزک ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حسن صوت سے قرآن کو مزین کرو. تمہیں اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو. وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. یہ قرآن کا حق ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اس سے بھی آگے بڑھ کر بات فرمائی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. اتنے لاچار، اتنے بیچارے. تم حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھتے ہو، بتوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، اور اس پر مکھیاں بلبلا رہی ہیں. وہ بت تو مکھیوں کو ہٹانے کے پر قادر نہیں ہے. عام انسان بھی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے اس پر مکھیاں بلبلا رہی ہیں، ہٹائے گا، بھگائے گا مکھیوں. یہ تو اتنے لاچار ہیں، اتنے بیکار ہیں، نہ ان میں جنبش ہے، نہ ان میں سماعت ہے، نہ ان میں بصارت ہے، نہ ان میں کوئی طاقت ہے، نہ خیر کی ہے نہ شر کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ کن کو پوج رہے ہو تم؟ یہ ہے ان کے اندر ایک انٹروسپیکشن کہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، کس کو پوج رہے ہو. اب ذرا غور کیجئے، یہی جو مثال الفاظ میں یہاں بیان کی گئی ہے وہی حضرت ابراہیم نے عمل میں کر کے دکھائی تھی. جب سب لوگ شہر سے باہر نکل کر چلے گئے، بت خانہ خالی تھا، شہر خالی تھا. آپ یہ کہہ کر رہ گئے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ باہر جا سکتا. کوئی ہوگی پوجا جو ہوتی ہے خاص، کھلے میدان میں جا کر پوجا ہندو بھی کرتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی خاص پوجا ہوگی جس کے لیے سب چلے گئے. شہر خالی، بت خانہ خالی. یہ گھس گئے، تیشہ ہاتھ میں پکڑا، سارے بتوں کو توڑ دیا. لیکن جو بڑا بت تھا اسے رہنے دیا، اور جو تیشہ تھا جس سے سب کو توڑا تھا وہ اس کے کندھے پر لٹکا دیا.
اب آپ سوچئے کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی جب لوگ واپس آئے، انہوں نے اپنے معبودوں کا حال دیکھا۔ ہندوستان میں اگر بنارس میں یا متھرا میں یا کسی کاشی میں کسی جگہ یہ حادثہ ہو جائے تو قیامت آ جائے گی کہ نہیں؟ تو وہ لوگ چیخے چلائے، کیا ہوا، کس نے کیا؟ کسی نے کہا ہاں ایک نوجوان ابراہیم ہے، وہ ذکر کیا کرتا تھا کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو، سب غلط ہے۔ اچھا لاؤ اسے بلاؤ، حاضر کرو۔ آئے حضرت ابراہیم، کیا تم نے ان کو توڑا ہے؟ اس نے توڑا ہوگا جو کھڑا ہوا ہے، جس کے کندھے کے اوپر جو ہے یہ تیشہ بھی موجود ہے، جسے آپ کہتے ہیں آلہ واردات، وہ آلہ واردات بھی برآمد ہو رہا ہے اس کے پاس، اور یہ کھڑا ہوا ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا بتا رہا ہے؟ پوچھو اس سے۔ کہا ابراہیم تم جانتے ہو نہ یہ سنتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا تف ہے تم پر کہ تم ان کو پوچھتے ہو، اف لکم وما تعبدون۔ ایک دفعہ جو ہے آنکھیں کھل گئی ان کی، فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اور کہا انکم انتم الظالمون، ظالم تو تم ہی ہو، غلط راستے پر تم ہی ہو۔ ابراہیم تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تو تم نے خود تراشیدم پرستم شکستم، تم خود ہی تراشتے ہو، خود ہی ان کو پرستش کرتے ہو، اور پھر بوسیدہ ہو جائے تو پھینک دیتے ہو اور تراش دیتے ہو۔ یہ تمہارے ہاتھ کے تراشے ہوئے ہیں۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بنتا افتاد در بندے ذکر۔ بڑا عمدہ شعر کہا اقبال نے کہ بت کہتا ہے اپنے بت پرست سے یا بت تراش سے، مرا بر صورت خویش آفریدی، اے بت تراش تو خدا بنانے چلا تھا، تو نے اپنی ہی صورت میں مجھے بنا دیا، تیری دو آنکھیں میری بنا دی، تیری ناک میری ناک بنا دی، میرے دو ہاتھ بنا دیے، تم نے تو مجھے اپنی صورت پر بنایا۔ مرا بر صورت خویش آفریدم، برون خیش تن آخر چہ دیدم، اپنے وجود سے باہر تمہیں کوئی شے نظر آئی؟ کیا دیکھا تم نے؟ تو یہ معاملہ ہے کہ بت بنایا، تراشا۔ اچھا یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ ہے فلسفیانہ اعتراض۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے صدر بھی رہے، بہت بڑے فلسفی تھے، علامہ اقبال کے ہم عصر تھے، اور جو مسلمانوں میں عظیم ترین فلسفی علامہ اقبال تھے تو ہندوؤں میں عظیم ترین فلسفی رادھا کرشنن تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ علامہ کی عمر 61 برس ہوئی اور ان کی 90 سے اوپر ہوئی ہے، تو وہ بہت عرصے تک زندہ رہے۔ تو انہوں نے جو ہسٹری آف انڈین فلسفی لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے، بلکہ بت کو تو ہم اپنے میڈیٹیشن کے لیے ایک ذریعہ بناتے ہیں، توجہ کے لیے، مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں، تاکہ کنسنٹریٹ کریں اس کے اوپر، دھیان لگائیں۔ دھیان، گیان اور دھیان دو چیزیں ہندی میں ہیں۔ گیان از معرفت، نالج، گنوسس، اور دھیان میڈیٹیٹ کرنا، توجہ لگانا۔ تو یہ ہم میڈیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے نشانی بنا دی ہے، یہ فلاں دیوی کی مورتی ہے، اس پر توجہ ہم لگاتے ہیں، تو در حقیقت اس مورتی کو نہیں پوج رہے ہوتے بلکہ اس دیوی کو پوج رہے ہوتے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ صرف ایک فلسفی کہہ رہا ہے۔ عوام کے نزدیک وہی بت بن جاتے ہیں ان کے معبود، اسی لیے انہیں دھوتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، انہیں چاٹتے ہیں، صرف توجہ تو نہیں کرتے نا، بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں، ان کو دھو کر اس کا دھون پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت عوامی سطح پر تو وہی معبود بن جاتے ہیں۔ تو قرآن نے سب سے پہلے اسی عوامی سطح پر گفتگو کی اور ان کی آنکھیں کھولی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، بڑی توجہ سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہیں چاہے وہ سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ، وہ جو جلی بات آئی جو اس وقت کے لوگوں کا جو شرک تھا اس کے حوالے سے۔ اب ایک 3 الفاظ آئے ہیں اس آیت میں آخری، اور یہ عظیم ترین فلسفے کا خزانہ ہے، ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی مطلوب بھی، چاہنے والا بھی اور جسے چاہا جا رہا ہے وہ بھی۔ یہ ہے ایک فلسفیانہ اصطلاح جو کہ یوں سمجھیے کہ جو 20ویں صدی کے علامہ اقبال کو یا پھر ان کے شارح
ڈاکٹر رفیع الدین جنہوں نے کہ فلسفہ خودی کی شرح کی ہے فلسفیانہ اصطلاحات کے اندر. تو یہ ہے ایک بہت بڑا فلسفہ ضعف الطالب والمطلوب. اس پر گفتگو انشاءاللہ اب اگلی نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.